سمندر میں پیش آنے والے اس ٹرین حادثے میں کسی انسان کا قصور نہیں تھا، یہ قدرتی امر تھا، اور بعد ازاں اس حادثے کو خدا کا فیصلہ قرار دیتے ہوئے فائل بند کر دی گئی۔ 15 دسمبر 1966 کو محکمہ موسمیات نے خلیج بنگال میں جزائر انڈمان کے جنوب میں ایک طوفان کے بننے کی پیش گوئی کی۔ اسی دن سے تیز آندھی اور بارش بھی شروع ہو گئی، اور اگلے چند دنوں میں یہ طوفان جنوبی انڈیا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس طوفان کی پیش گوئی کے 7 روز بعد یعنی 22 دسمبر 1966 کو یہ تقریباً 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سری لنکا کی سمندری حدود سے انڈیا کی طرف بڑھا لگا اور ملک کے جنوبی سرے کی ریاست تامل ناڈو کے پامبن جزیرے سے ٹکرا گیا۔ جب یہ طوفان انڈیا سے ٹکرایا تو اس کی رفتار تقریباً 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ طوفان کے ٹکرانے سے پہلے پامبن جزیرے کے دھنوش کوڈی ریلوے اسٹیشن پر کافی ہلچل تھی، کیونکہ جیسے جیسے طوفان قریب آیا، کچھ لوگ جزیرے کو چھوڑ کر جزیرے سے باہر آبادیوں میں واقع اپنے رشتہ داروں کے گھروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر دیگر محفوظ مقامات کی تلاش میں تھے۔ یہ 1960 کی دہائی تھی، اس لیے جزیرے سے سمندر کنارے شہر تک جانے کے لیے ریل کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہیں تھا۔ جیسا کہ طوفان کی پیشن گوئی کی گئی تھی، بہت سے لوگوں نے دن میں ٹرین سے سفر کیا، لیکن جن لوگوں نے 22 دسمبر سے پہلے رات کو ٹرین پکڑی تھی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 2 کلومیٹر طویل پمبن برج، جو پامبن جزیرے کو انڈین سرزمین سے ملاتا ہے، آج بھی اپنے قدرتی نظاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ پال جزیرے کو تمل ناڈو کے منپم ریلوے اسٹیشن سے جوڑتا ہے۔ دھنوش کوڈی سے منپم جانے والی مسافر ٹرین کے ڈرائیور نے رات 8:30 بجے منپم کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ دھنوش کوڈی رامیشورم روڈ سیکشن میں گرد و غبار الفا رہی ہے۔ ٹریک پر اتنی دھول ہے کہ آگے بڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ پیغام ملتے ہی کنٹرول روم میں پال انسپکٹر کچھ ملاحوں کے ساتھ راستہ صاف کرنے گئے، کیونکہ پمبن دھنوش کوڈی مسافر ٹرین کو رات کو اس راستے سے گزرنا تھا۔ دریں اثنا رات 9 بجے پامبن برج آپریٹر نے کنٹرول روم کو پیغام بھیجا کہ موجودہ ہوا کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے اور یہ رفتار مسافر ٹرینوں کے لیے محفوظ نہیں۔ کنٹرول روم کو بھیجے گئے اس پیغام کے بعد ہوا کی رفتار مزید بڑھنے لگی اور موسلا دھار بارش ہونے لگی، اور اسی دوران 6 بوگیوں پر مشتمل مسافر ٹرین تقریباً 130 مسافروں کے ساتھ 11:10 بجے پمبن ریلوے اسٹیشن سے دھنوش کوڈی کے لیے روانہ۔ اس میں ریلوے کے 18 ملازمین بھی شامل تھے۔ ٹرین اپنے مقررہ وقت پر رامیشورم روڈ اسٹیشن پر پہنچی، تاہم سگنل کی تاخیر کی وجہ سے وہ وہاں سے 15 منٹ تاخیر سے روانہ ہوئی۔ اگلا ریلوے اسٹیشن دھنوش کوڈی تھا۔ ٹرین 12:30 بجے دھنوش کوڈی ریلوے اسٹیشن پہنچنے والی تھی۔ سگنل مین اسٹیشن کے قریب ایک کیبن میں ٹرین کا انتظار کرتا رہا، لیکن ٹرین وہاں تک نہیں پہنچی۔ رات 12:30 کے قریب تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں دھنوش کوڈی میں کنٹرول روم اور سگنل کیبن کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا۔ صورتحال اس قدر خراب تھی کہ دھنوش کوڈی ریلوے اسٹیشن پوری طرح پانی میں ڈوب گیا۔ اس دوران ٹرین مقررہ وقت پر نہیں پہنچی۔ دھنوش کوڈی ریلوے کے عملے نے محسوس کیا کہ شاید اس طرح کے طوفانی اور برساتی موسم کی وجہ سے ٹرین رامیشورم اسٹیشن پر واپس چلی گئی۔ دوسری جانب رامیشورم روڈ اسٹیشن پر ریلوے کے عملے نے سوچا کہ ٹرین بحفاظت دھنوش کوڈی مقررہ وقت پر پہنچ گئی ہوگی۔ آسمانی بجلی، تیز آندھی اور تیز بارش کی وجہ سے دونوں ریلوے اسٹیشنوں کا عملہ ٹرین کا حال دریافت کرنے نہ جا سکا اور پھر صبح ہو گئی۔ 30 دسمبر کو طوفان تھوڑا سا تھم گیا، لیکن قدرت کے قہر کی بدولت دھنوشکوڈی اسٹیشن کا وجود تقریباً ختم ہو گیا۔ یہاں کے مناظر دل دہلا دینے والے تھے۔ رامیشورم روڈ اور دھنوش کوڈی ریلوے اسٹیشن کے درمیان رابطہ بحال ہوا اور تب یہ معلوم ہوا کہ ٹرین غائب
पूरा रास्ता चेक किया गया लेकिन ट्रेन कहीं नजर नहीं आई। रास्ता चूंकि समंदर में घिरा हुआ था और मौसमी हालात के बाइस इस वक्त समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन नामुमकिन था। ये ट्रेन की तलाश में निकलने वाले रेलवे मुलाजमीन और इमदादी अमले के लिए एक बड़ा चैलेंज था। पूरा दिन गुजर गया लेकिन ट्रेन और इसमें सफ़र कर वाले तकरीबन 130 लोग नहीं मिले। 24 दिसंबर को तूफान मुकम्मल तौर पर थम गया लेकिन तबाही पीछे रह गई। सैकड़ों लोग लुकमा अजल बन गए, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जजीरा पर बसा पूरा शहर तबाह हो गया। इसी दौरान रेलवे के एक मुलाजिम ने साहिल समंदर पर कोई मशकूक चीज देखी। तूफान ने बहुत सी अशिया को जमीन से समंदर में गिरा दिया था, लेकिन कारकुन जानता था ये एक अलग कहानी है। उसने वाक़ये की इत्तला अपने आला अफसरान को दी और जाए वक़ूआ का जायजा लेने पर पता चला कि ये वही गुमशुदा ट्रेन है, बिल्कुल वाज़े तौर पर, मगर ये सिर्फ ट्रेन का मलबा था। ये यकीन करना मुश्किल था कि ट्रेन में सफ़र करने वाले 130 अफराद में से कोई भी जिंदा बचा होगा। ट्रेन का मलबा मिलने के बाद कियास किया जा रहा था कि तूफान के बाइस मुसाफिरों से भरी ट्रेन समंदर में उलट गई और कोई जिंदा नहीं बचा। अगले रोज़ मुसाफिर ट्रेन के समंदर में उलटने की खबर इंडियन एक्सप्रेस के सफ़हा अव्वल पर थी। पिम्बन रेलवे स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को इस रात पिम्बन धनविशकोडी मुसाफिर ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद गिनने का काम सौंपा गया था। उन्होंने बाद अज़ां इस सिलसिले में बनने वाली तहकीकाती कमेटी को बताया कि आम तौर पर हम ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों की तादाद नहीं गिनते, लेकिन इस दिन हमसे ऐसा करने को कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसाफिरों की तादाद गिनने की वजह यह थी कि अगर मुसाफिरों की तादाद कम होती तो ट्रेन मनसूख कर दी जाती, लेकिन मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाने रवाना करने के लिए 6 बोगियों में काफ़ी मुसाफिर। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में मरने वालों की सही तादाद का किसी को इल्म नहीं है। ट्रेन में सफ़र करने वाले 110 आम अफराद और 18 रेलवे मुलाजमीन को मुर्दा करार दिया गया। चूँकि ये सानिहा एक एक्ट ऑफ गॉड यानी खुदा का फैसला था, इसलिए किसी इंसान को कसूरवार नहीं ठहराया गया।